بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام ویورز کے ساتھ درود ابراہیمی کے کمالات کے بارے میں ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی 2 نفل والا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے۔ یہ 2 نفل تسبیح فاطمہ والے آپ پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے میرے مسائل حل ہوئے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتی چلوں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اور بہت ہی شوق طلب محبت رکھنے والی، شادی کے کوئی 4-5 سال گزر گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا تھا، تو 4-5 سال بعد اللہ رب العزت نے جب ان کی سنی تو 8واں منتھ تھا ان کا، اور وہ گری اور بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب بچے کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ خوراک والی نالی بچے کے منہ کے آگے سے ہٹ گئی ہے، اور بچہ یا ماں دونوں میں سے ایک کی جان کو خطرہ ہے۔ بچہ تو بچے گا ہی نہیں، ماں کی جان بھی مشکل ہے کہ بچے یا نہ چانس پہ ہے۔ تو اب وہ مجھے فون کرتی ہیں اور اپنا پریشانی، اپنا مسئلہ شیئر کرتی ہیں۔ تو انہیں میں نے یہی والا درود شریف کا نوافل والا وظیفہ بتایا۔ انہوں نے 15 دن کیا اور ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے انہیں صحیح سلامت بیٹا بھی دیا۔ آپ حیران ہوں گے، اور وہ خود بھی تندرست اور توانا، جبکہ ڈاکٹروں نے انہیں اتنا مایوس کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں، اسی طریقے سے اگر اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کو ایڈ کر لیتی ہیں، شامل کر لیتی ہیں، تو آپ کی ساری خواہشات تو پوری ہوں گی ہی، دعائیں بھی پوری ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی۔ مثلا اگر کوئی فائنینشیل ایشو ہے آپ کا، وہ بھی انشاءاللہ سالو ہو جائے گا۔ ہیلتھ ایشو ہے تو اللہ تندرستی بھی دے گا۔ شادی نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اچھا رشتہ بھی ہوگا۔ بچے نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی دلی مرادیں بھی ضرور پوری کرے گا۔ کسی بھی قسم کا مالی مسئلہ ہے، دنیاوی مسئلہ ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، چاہے مسئلہ 1 ہے یا 1000، سارے مسئلوں کی نیت کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ بہت جلدی رزلٹ دیکھیں گی اور دعائیں دیں گی۔ درود ابراہیمی تو ویسے بھی ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ تو اب ویسے ہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کو جیسے خاص نسبت حاصل ہے، ایسے درود شریف کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ تو درود ابراہیمی کی آپ نے منت مان لینی ہے۔ ہر شخص اپنے حساب سے منت مانے کہ وہ کتنا پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ جوبین ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کچھ کی ڈبل ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، گھر کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں، بڑی بیزی ہوتی ہیں۔ تو آپ چاہے بڑی منت نہ بھی مانیں، اگر آپ 1000 بار، 3000 بار، 7000 بار، 11000 بار یا 21000 مرتبہ، اور دن ڈیسائیڈ کر لینے ہیں کہ میں 7 دن میں، 10 دن میں، 11 دن میں، 21 دن میں، اتنے دن میں اتنی مرتبہ انشاءاللہ العزیز درود پڑھوں گی، وہ بھی آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے، اور تعداد بھی اپنے حساب سے مقرر کر لینی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے طریقے کی طرف کہ جب بھی آپ پڑھیں گی تو آپ نے باوضو پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، اور اس تصور سے پڑھنا ہے کہ آپ کا درود خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، یا پھر تصور میں روزہ مبارک پہ آپ موجود ہیں اور آپ وہاں درود پڑھ رہی ہیں۔ آپ دن میں کئی بار بھی یہ کر سکتی ہیں۔ مثلا صبح کو آپ کو ٹائم ملا تو 200 بار آپ نے صبح پڑھ لیا یکسوئی کے ساتھ، پھر دوپہر میں ظہر کے بعد آپ کو ٹائم ملا، بچے ٹیوشن چلے گئے تھے، اس کے بعد آپ کو ٹائم ملا، جتنی مرتبہ میں بھی آپ کو لگے کہ آپ یکسوئی سے کر سکتی ہیں، 100، 200، 300، 400 بار، 1000 بار، تو آپ نے اتنی مرتبہ میں کر لینا ہے۔ پھر جب سارے دن میں جتنا بھی پڑھا ہوگا، رات کو 2 نفل پڑھنے ہیں، اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں ان کا ایصال ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح مبارکہ کو بھیجتی ہوں۔ اس میں آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دونوں رکعتوں میں 7 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 1 بار،
پھر بسم اللہ پڑھنا سورہ اخلاص دوسری مرتبہ، اس طرح پہلی رکعت میں 7 مرتبہ پورا کر لیں گی اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور بعد میں 11 مرتبہ درود پڑھ لیں گی، اور جتنا دن میں درود پڑھا ہوگا وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بھیجیں گی، اور اس کے بعد ان کے صدقے اور وسیلے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح مبارکہ پر بھیجیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہو سکتا ہے آپ پھر جو بھی دعا مانگیں 1 دن میں ہی پوری ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے، 5 دن میں ہو جائے، لیکن بہت سارے لوگوں کے مسئلے مسائل ہم نے 3 دن میں ہی حل ہوتے دیکھے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ خاص طور پہ اللہ نے آپ پہ رحمت کی ہے اور یہ خاص وظیفہ آپ کو ملا ہے، آپ یہ کر کے دیجئے۔ اجازت عام ہے، اگر آپ مزید کمنٹ میں کچھ پوچھنا چاہیں تو لازمی آپ پوچھ سکتی ہیں، اور سب کو اس کی اجازت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔